الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال في موضع آخر: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال. قابل احترام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، مہمانان اعظام، جماعت اور جمعیت مردیشور کے ذمہ داران حضرات، سب سے پہلے آج ایک خوشی کا موقع ہے اور ایک تاریخی قدم ہے. آج کلیت البنات، اس کا انشاءاللہ تعالی یہ افتتاحی جلسہ ہے. بچیوں کی تعلیم، بچیوں کی تربیت، بالخصوص وہ بچیاں جو شادی ہونے سے پہلے 17 سال کی ہیں، 18 سال کی ہیں، 19 سال کی ہیں، جو SSLC اور +2 پڑھی ہوئی ہیں، اگر ان بچیوں کی دینی تعلیم اور دینی تربیت ہو جائے اور 2 سالہ 3 سالہ کورس میں ان کو یہ بتا دیا جائے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے، ساس سسر کا کیا حق ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، اطاعت کیسے کرنی ہے، میرا یہ ماننا ہے انشاءاللہ سینکڑوں رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں گے، سینکڑوں خلے بچ جائیں گے انشاءاللہ، بہت سارے رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں گے اگر شادی سے پہلے آدمی یہ کوشش کرے. ایک سال انتظار ہوتا ہے، کتنی تیاریاں ہوتی ہیں. شادی محل دیکھو، یہ جگہ ٹھیک ہے، بھٹکل ٹھیک ہے، جہاں بالکل سادگی کے ساتھ الحمدللہ شادیاں ہو رہی ہیں. پھر بھی کوئی ایک آدھ مجھے ملیں گے اور بولیں گے نہیں اس میں بھی آج کل ذرا تبدیلی آ رہی ہے، مگر میجارٹی ٹھیک ہے، میجارٹی ٹھیک ہے. کتنی تیاری ہم کرتے ہیں شادیوں کے لیے اور کتنے مہینے، کبھی کبھی سال تک اس کی تیاری ہوتی ہے، مگر افسوس کی بات ہے لڑکے کو لڑکی کے حقوق نہیں معلوم، لڑکی کو لڑکے کے حقوق نہیں معلوم، شادی ہونے سے پہلے شوہر کون نہیں معلوم، اسلام نے اس کی کیا اہمیت بتائی ہے نہیں معلوم، اور اسی طریقے سے لڑکے کو بھی نہیں معلوم کہ اللہ نے لڑکی کو کیا کہا ہے. اللہ اکبر. بہت سارے نکاح میں پڑھاتا ہوں، اس نکاح میں ہمیشہ ایک جملہ میں بولتا ہوں. عرفات کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ دیا. اس خطبے کو ساری دنیا حجۃ الوداع کا خطبہ کہتی ہے، ساری دنیا اس خطبے کی تعریف کرتی ہے. آپ کو اے میرے مسلمان ساتھیوں معلوم ہونا چاہیے، مسلمان بھی اس خطبے کی تعریف کرتے ہیں اور دوسرے بھی اس خطبے کی تعریف کرتے ہیں. وہ لوگ بھی تعریف کرتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، جس کا نام لینن ہے نا، لینن ہے، لینن ہے، جو ایتھسٹ تھا، کمیونزم کا بانی، دا فاؤنڈر آف کمیونزم. کیا نام ہے اس کا؟ لینن. کیا بھائی بولو؟ لینن جی. وہ بھی اس کی تعریف کرتا ہے. ایک جملہ اس کا، ایک جملہ یاد رکھنے اور عمل کرنے کے قابل ہے. کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں. دنیا میں آدھی لڑائیاں امریکہ اور لنڈن میں وائٹ اور بلیک کی ہوتی ہیں.
رنگ کی بنیاد پر لڑائیاں ہوتی ہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر ایک دوسرے کو فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر، کیا خطبہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں تو کہتا ہوں ہر سال ایک مرتبہ وہ خطبے کا ترجمہ پڑھو۔ 1,40,000 صحابہ آنکھوں میں آنسو لے کر سنے تھے، اس لیے کہ نبی بار بار یہ کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے اگلے سال میں حج نہ کروں۔ اگر میری آواز کانوں کو ٹکرا رہی ہے آپ کم کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، بیٹھنے والوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جی ہاں، اللہ کے رسول بار بار یہ کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے آئندہ سال میں حج نہ کروں۔ خذو عنی مناسککم، خذو عنی، میرا ایک ایک طریقہ سیکھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال میں حج نہ کروں۔ اللہ اکبر، اس کا ایک جملہ میں پڑھتا ہوں آج یہ کلۃ البنات کے افتتاح میں، اللہ کے رسول کے خطبے کا جملہ پڑھتا ہوں۔ کس کا جملہ؟ کس کا جملہ پڑھ رہا ہوں؟ ارے بولو بھائی، اللہ کے نبی کے خطبے کو پڑھ رہا ہوں۔ استحللتم فروجہن بامان اللہ، استحللتم، اے مردوں تم عورتوں کو حلال کرتے ہو، نکاح کرتے ہو، یہ عورتیں اللہ کی امانت ہیں۔ اللہ اکبر، استحللتم فروجہن بامان اللہ، یہ اللہ کی امانتیں ہیں، ان کو امانت سمجھ کر زندگی گزارنا، ان کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کرنا۔ مرد یہ معلوم کریں عورت کا حق میرے اوپر کیا ہے۔ سبحان اللہ، اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ یہ 3 سالہ کورس میں بچیوں کو اتنا بتا دیا جائے گا انشاءاللہ کہ وہ اللہ کا حق، رسول کا حق، دین کا حق، والدین کا حق، اور خاص طور سے اپنے شوہر کا کیا حق ہے، وہ بچیاں یہاں سے سیکھ کر نکلیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور میں ساتھ میں مبارکبادی بھی دیتا ہوں الحمدللہ توحید ٹرسٹ اور ساتھ میں توحید و سنت ٹرسٹ مڈیشر کے جو لوگ ماشاءاللہ اس عالی شان عمارت کو بنائے ہیں، اور ماشاءاللہ ہر طریقے سے کل میں نے اندر سے جا کر بھی دیکھا ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں جو بہترین کلاسز ہو سکتے ہیں۔ عموماً اسکول کے کلاسز بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور مدرسے کی جو کلاسز ہوتے ہیں نا وہ ذرا دیواریں پرانی، پینٹ پرانا اور عجیب سا لگتا ہے، مگر انشاءاللہ آپ جا کے یہ کلاسز کو دیکھیے گا انشاءاللہ ماڈرن طریقے سے ساری سہولتوں کے ساتھ ماشاءاللہ ان لوگوں نے بنایا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے بانیوں کو، جس نے بھی اس میں محنت کی ہے، اللہ دنیا سے زیادہ آخرت میں اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین تو بولو جی، بڑی بخیل قوم ہے ہماری، جہاں آمین بولنا وہاں نہیں بولتی، اور جہاں نہیں بولنا وہاں پھاڑ پھاڑ کے بولتی ہے۔ جی، اللہ دنیا میں بھی ان کو اجر عطا فرمائے، اللہ آخرت میں اجر عطا فرمائے، اللہ ذخیرِ آخرت بنائے۔ اور ذمہ داروں سے میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں جتنے ذمہ دار ہیں، نیتوں کو خالص رکھو، دکھاوا نہ کرو، اللہ خود بخود ترقی دے گا انشاءاللہ۔ آج جس مدرسے سے میں پڑھا جامعہ دارالسلام عمر آباد، جس مدرسے سے عبدالعظیم صاحب پڑھے، عبدالحسیب صاحب پڑھے، دکتور آر کے نور محمد پڑھے، دکتور سعید پڑھے، دکتور ضیاء پڑھے، بے شمار بچے پڑھے۔ ابھی آنے سے پہلے مجھے معلوم ہوا اس کے خاص جو معتمد عمومی، اس کے سیکریٹری اور اس کی جان کہہ لیجئے، ان کا ابھی انتقال ہو گیا۔ آنے سے بالکل ذرا خود پہلے مجھے معلوم ہوا، اللہ بہتر جانتا، میرا دل ادھر نہیں ہے، میرا دماغ بھی ادھر نہیں ہے، میرا دل میرا دماغ وہاں ہے۔ میں کسی بھی شکل میں ان کی جنازے میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جب وہ مدرسہ کھولے تھے نا، یہ بھی مدرسہ کھل رہا، یہ مدرسہ شروع ہونے جا رہا ہے، اس لیے میں مثال دے رہا ہوں۔ مدرسہ کھولنے کے لیے، مدرسہ چلانے کے لیے آپ کو کوئی بڑا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، آپ نیت صحیح رکھیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیجئے، دیکھیے اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں خود بخود اللہ اس میں ترقی عطا فرمائے گا، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ عبد الجبار غزنوی
दाऊद गजनवी, आले हदीस जब भी नाम आएगा हिंदुस्तान के अंदर, ये गजनवी खानदान का नाम बहुत ऊंचे अंदाज में पेश किया जाएगा। एक चमड़े का कारोबारी जो जिसकी कंपनी मद्रास में है, वो चमड़ा बेचने के बाद पैसा लेने के लिए दिल्ली तक जाता है हर साल, और दिल्ली से पंजाब, पंजाब में अमृतसर, अमृतसर में एक मस्जिद में हमेशा जाते हैं, और उस मस्जिद के एक इमाम साहब अब्दुल जब्बार गजनवी रहमहुल्लाह, उनके दर्स में बैठ बैठ कर एक चमड़े का कारोबारी जिसका नाम काका उमर है, वो अहले हदीस हो जाता है। कहां अहले हदीस हुए? अहले हदीस कहां हुए जी? अब्दुल जब्बार गजनवी रहमहुल्लाह के दरसों में बैठकर। और इतना अच्छा लगता था बयान, जब भी यहां से निकलते उनकी प्लानिंग में यह होता कि मैं थोड़ी देर के लिए सही उनके दर्स में बैठूंगा, उनसे मुलाकात करूंगा। हमेशा बैठकर वहां से उठकर आते। एक दिन अब्दुल जब्बार गजनवी रहमहुल्लाह ने कहा, साउथ इंडिया में एक भी मदरसा नहीं है, आप मदरसा क्यों नहीं खोलते? अब मैं चमड़े का कारोबारी, ना मैं कोई आलिम हूं, मैं कैसे मदरसा खोल सकता हूं? जाओ अल्लाह का नाम लेके खोलो, अल्लाह बरकत देगा, नीयत खालिस रखो। सुभान अल्लाह। मेरे भाई आए, एक मदरसा खोले, एक भी घर नहीं। वो जगह उन्होंने आबाद की, इसलिए आज उस गांव का नाम है उमर आबाद। क्या नाम? उमर अलग है और आबाद अलग है, दोनों को मिला लिए तो बनता है उमराबाद। सुभान अल्लाह। आपको यकीन होना चाहिए, एक जुमला जहन में रखो। लोगों ने सवाल किया, ये करिया, यहां ना बस आती है ना ट्रेन आती है, यहां आने का रास्ता नहीं है, कौन यहां आएगा पढ़ने के लिए? 100 साल हो गए हैं। कितने खोले हुए? आज को 100 साल हो गए। सुभान अल्लाह। मदीना मुनव्वरा में, जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में, कान खोल के गौर से सुनो, उमराबाद का एक बच्चा उमराबाद से फारिग होकर मदीने में जाकर पीएचडी कर कर अमीद कुल्लियतुल हदीस, मदीने में वो प्रिंसिपल बनता है। कहां जी? कहां प्रिंसिपल बनता है? अरे मुंह तो खोलो, बोलो कुछ तो। उसकी कैबिन के बाहर लगता है ये अमीद कुल्लियतुल हदीस, प्रिंसिपल ऑफ हदीस कॉलेज मदीना यूनिवर्सिटी। वहां तक ये बच्चे पहुंच जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उनका जुमला बड़ा अच्छा लगा मुझे। जब किसी ने पूछा उनसे, आप कौन यहां आएगा, ये करिया है, यहां आने के लिए बस नहीं, कार नहीं, बड़ा अच्छा जुमला है। ऐ बानियों, ऐ मदरसा चलाने वालों, गौर से सुनो। उन्होंने कहा, जिस अल्लाह पर भरोसा रखकर मैंने ये मदरसा खोला है, वही अल्लाह बच्चों को भी भेजेगा, वही अल्लाह असातिज़ा को भी भेजेगा। अगर मैं मेरी तकरीर का उन्वान छोड़ दूं ना, इंशाअल्लाह 40-50 मिनट सिर्फ उस पर बोल सकता हूं इंशाअल्लाह, मगर ये मौका था इसलिए मैंने कुछ बातें बता दी आप भाइयों के सामने। नीयतों को खालिस रखो, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है हिंदुस्तान के कोने कोने से इंशाअल्लाह बच्चे यहां पढ़ने के लिए आएंगे इंशाअल्लाह। और हम इंशाअल्लाह, हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है, आज इफ्तिताही जलसे में अल्लाह ने हमें शरीक होने का मौका दिया। इस ऐसे नेक काम में अल्लाह ने हमें शिरकत का मौका इनायत फरमाई। चलिए, जो बयान है मुख्तसर, जितना वक्त हो सकता है उस पर इंशाअल्लाह ज़रा रोशनी डालकर अपनी बात मैं पाए तकमील तक लेकर जाता हूँ। मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी है, बल्कि कहो तो 2 आयतें पढ़ी। आयत का तर्जमा करने से पहले, एक मेरे एक साथी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अल्लाह ने मुझे दोस्त और साथी अता फरमाए हैं। उनकी ऑफिस के बाहर ये आयत में देखा, ऑफिस के बाहर उन्होंने कुरान की आयत लिखी थी। तर्जमा आयत का देखो, उमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह, जो भी नेमत मिली है अल्लाह ने दिया है। तर्जमा क्या? तर्जमा क्या है इसका? जो भी जिंदगी में मिला है, जो कामयाबी मिली है, जो नेमतें मिली हैं, जो कुछ भी मिला है वो अल्लाह ने दिया है। उमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह। बड़ा अच्छा लगा मुझे। इस आदमी का अकीदा बाहर नजर आता है, इसने बाहर ये आयत तर्जमे के साथ लिख दिया है, जो नेमत मिली है वो अल्लाह ने दिया है। सुभान अल्लाह। और कुरान की दूसरी आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, मैं समल की ये आयत भी पढ़ूंगा। अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने उसकी शरह बयान की है, वो शरह भी मैं आपके सामने कहूंगा।
وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. جو بھی تم نے اللہ سے دعا مانگی اللہ نے وہ تمہیں عطا کیا ہے. جو بھی تم نے سوال کیا وہ آتاکم اور اس نے تمہیں عطا کیا ہے. من کل ما سألتموه جو تم نے پوچھا سوال کیا اللہ نے وہ تمہیں عطا کیا ہے. سبحان اللہ. سمجھ میں آیا کیا؟ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میرے علماء میرے علم والے موڈیشور کے میرے ساتھیوں ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ تم نے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگا اللہ نے تمہیں دیا ہے. اللہ اکبر. اللہ سے مانگیے انشاءاللہ تعالی اللہ 4 جون کو ایسا رزلٹ ہمیں عطا فرمائے جس سے ہمیں خوشی ہو. نہیں ہیں آپ میرے ساتھ؟ نہیں ہیں آپ کسی اور دنیا میں ہیں آپ. اللہ 4 جون کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ 4 جون کو اللہ ایسا رزلٹ عطا فرمائے کہ وہ رزلٹ سے ہر مسلمان کو بالخصوص ہندوستان کے مسلمان کو اللہ خوشی عطا فرمائے. سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے نا؟ اس کے لیے دعا کرتے رہیے. اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. اللہم انی اعوذ بک. باقی دعائیں ہیں. تہجد ماشاءاللہ یہاں کے لوگ پڑھتے ہیں ایسا مجھ سے کہا گیا ہے. یہاں کے لوگ فجر کو نہیں تہجد کو اٹھتے ہیں ماشاءاللہ. دعا کیجئے اللہ ضرور ہماری دعائیں قبول کرے گا. جو بھی تم نے مانگا ہے اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے. کیا جملہ ہے جی اللہ. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے مسلمانوں اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے. سبحان اللہ. سوچ کے دیکھو نا موڈیشور میں پیدا ہوئے ہماری کیا حیثیت. اللہ نے ہمیں سعودیہ پہنچایا, کسی کو دبئی پہنچایا, کسی کو کہاں کہاں پہنچا دیا. کہاں سے نکلے اور کہاں پہنچے ہیں ماشاءاللہ. اپنے آپ پر غور کر لو اور یہ جملہ غور کرو جو نعمتیں اللہ نے کی ہیں اگر تم گننا چاہو گے تو تم گن نہیں سکتے. اب تفسیر پڑھتا ہوں. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا جملہ ہے. ایک وعدہ کرو مجھ سے انشاءاللہ. کریں گے؟ کریں گے؟ یہ لکھ کے رکھنا. آپ لکھ کے رکھیں گے؟ کون لکھ کے رکھیں گے؟ ایک 2-3 آدمی اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ. ابن کثیر علامہ ابن کثیر کی بات کو لکھ کے رکھنا اس لیے کہ یہ بات لکھ کر رکھنے کے قابل ہے. یہ خبیر تعالی اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں خبر دے رہا ہے ان العباد اپنے بندوں کے بارے میں. کیا خبر دے رہا ہے؟ ان عجز العباد ان تعداد النعم. بندے اللہ کے نعمتوں کو گننے سے بھی عاجز ہیں. بندوں کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نعمتوں کو گن سکیں. فضلا عن القیام بشکرها. جب گن ہی نہیں سکتے تو ہر نعمت کا شکریہ کہاں سے ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. سمجھیں گے تو بڑا جملہ ہے, نہیں سمجھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے. سمجھیں گے تو رات میں اٹھ کر آنکھوں سے آنسو رکیں گے نہیں. اللہ کی نعمتوں کو جب گن ہی نہیں سکتے تو نعمتوں کا شکریہ کہاں سے ادا کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے طاقت سے باہر کی بات ہے. اللہ ہمیں اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک اور علماء اکرام علامہ طبری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے. نعمتوں میں 3 نعمتیں سب سے بڑی ہیں. الگ الگ علماء نے الگ الگ باتیں کہی. علامہ طبری رحمہ اللہ نے کہا رؤوس النعم 3. 3 نعمتیں بہت بڑی ہیں اور اس میں پہلی نعمت ہے نعمت الاسلام. میرے ساتھ رہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ کب تک بولنا ہے؟ 3 نعمتیں سب سے بڑی. پہلی نعمت اسلام کی نعمت. کون سی؟ ذرا بولو نا. اس سے بڑی نعمت نہیں ہے جی دنیا میں. اللہ مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو ہماری اولاد کو اللہ یہ اسلام پر باقی رکھے. اللہ اسی پر ہماری موت عطا فرمائے. بہت بڑی نعمت ہے. پہلی نعمت نعمت الاسلام. دوسری نعمت اسلام کے بعد اکثر علماء کرام یہ کہتے ہیں, میں ان کا جملہ پڑھتا ہوں, نعمت الاولاد من افضل نعم اللہ علی العبد.
بعد نعمت الاسلام ونعمت الاولاد لا يعرف قدرها الا من حرمها. بہت اچھا جملہ. اسلام کی نعمت کے بعد اگر سب سے بڑی نعمت کوئی نعمت ہے کہتے اولاد کی نعمت ہے. کون سی؟ اللہ اکبر. اولاد کی نعمت اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے. اور علماء کا جملہ سنو, اور نعمت اولاد کی صحیح قدر وہی کرتا ہے جسے اولاد نہیں ہے. جسے اولاد ہو چکی ہے نا اسے اس کی قدر نہیں ہے, قدر نہیں ہے. اور جسے اولاد نہیں ہوئی ہے آپ اس سے مل کر پوچھو. جب بھی میں کسی سفر پر جاتا ہوں, خاص طور سے عمرے پہ یا حج پہ جاتا ہوں, کئی بچے میری مسجد میں ایسے ہیں, کئی نوجوان بچیاں ایسی ہیں, ان کے باپ میرے پاس آتے ہیں, ان کے باپ میرے پاس بچیوں کے, شیخ شادی ہو کر 8 سال ہو گئے, شادی ہو کر 6 سال ہو گئے ہیں, میری بیٹی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے. آپ حرم میں صرف یہ دعا مانگیے اللہ میری بچی کو اولاد عطا فرمائے. اللہ اکبر. میں ایک مرتبہ بنگلور میں اندرا نگر میں ایک ہاسپٹل گیا. مجھے بتایا گیا یہ وہ ہاسپٹل ہے, اولاد جب نہیں ہوتی ہے نا تو اس ہاسپٹل میں اس کا علاج کیا جاتا ہے. کسی کام سے مجھے جانا ہوا, وہاں جا کر میں 10 منٹ بیٹھا. ایک عورت آئی ہے, 16 سال شادی ہو کر اولاد نہیں ہے, اور وہ علاج کرانے کے بعد رپورٹ کے لیے انتظار کر رہی ہے. کم سے کم اب رپورٹ آئے گی, لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی خوشخبری ملے گی. میں دیکھ رہا ہوں, اور رپورٹ آتی ہے نہیں, اب کی بار بھی نہیں. وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر لیتی. ہوگا تو جا کر دیکھو. نعمت اولاد بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ جہاں نعمت کے ساتھ ساتھ قرآن نے کچھ اور جملے بھی استعمال کیے ہیں. یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے. دوسرا جملہ اولاد کے تعلق سے اللہ عز و جل کا جملہ ہے. میرا عنوان اولاد ہے نا, اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار, یہ میرا عنوان ہے, اسی پہ میں چل رہا ہوں. دوسرا جملہ اولاد کے تعلق سے, یہ دنیا کی زینت ہے. کیا ہے بھائی؟ اس کے بغیر آپ گھر کا تصور کرو بیکار ہے. گھر میں سب کچھ رہے, مڈیشور اور بھٹکل میں سب سے بڑا گھر ہو آپ کا, اور اولاد نہ ہو اس گھر میں تو وہ گھر میں زینت نہیں ہے, وہ گھر میں نور نہیں ہے. اولاد گھر کا نور ہے, اولاد زندگی کی زینت ہے. سورہ کہف کی آیت المال والبنون پڑھو نا زور سے. مجھے ادھر سے جواب چاہیے ورنہ میں بیٹھ جاؤں گا جا کر. اندر کے کپڑے بھی بھیگ گئے, اتنی گرمی مجھے ہو رہی ہے, پھر بھی میں کھڑ کے بول رہا ہوں. جی مجھے جواب چاہیے. المال والبنون, ہاں, اولاد, مال اور بچے یہ زندگی کی زینت ہے. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. نہیں بھائی میں ایسے ہی بولا, گرا دیں گے فین پھر کئی پریشانی. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, اولاد رونق ہے ہماری زندگی کی. تیسری چیز, بڑی چیز ہے, اولاد اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. اللہ اکبر. انسان کے لیے اللہ کا تحفہ ہے. عربی میں علماء نے لکھا الاولاد ہبۃ من اللہ, الاولاد ہبۃ من اللہ, یہ اللہ کا تحفہ ہے. قرآن کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء, اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے, جو چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے. اب آگے سنو نا, یہب لمن یشاء اناثا, یہب, اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف سے ہبہ کرتا ہے. یہ اللہ کا ہبہ ہے, یہ اللہ کا تحفہ ہے. سبحان اللہ. اولاد اللہ کی نعمت, اولاد زندگی کا نور, زندگی کی زینت. اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے. اور ایک بڑی اچھی بات ہے, اولاد اگر نیک ہوں, اللہ اکبر, اللہ میری اولاد کو نیک بنائے. یہ 2-3 لوگوں کو چھوڑ کر کوئی آمین نہیں بولتا. کہیں کچھ شیخ کی اولاد نیک ہونا بھائی. ہاں, آنا صبح انوچ دعا بھی لے کر جانا. اللہ میری اولاد کو نیک بنائے, اللہ آپ کی اولاد کو نیک بنائے, اللہ ہم سب کی اولاد کو ملا کر اللہ جنت میں رکھے. جی سب کے لیے دعا مانگ رہا ہوں, سب کے لیے مانگ رہا ہوں. اولاد اگر نیک ہو جائیں, سبحان اللہ, اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے. دنیا میں اللہ نے کہا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا
وذریاتنا، زور سے، قرۃ اعین، کیا جملہ ہے اللہ کا. بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے اگر وہ نیک ہے، نمازی ہے، نماز میں ہمارے سے آگے کھڑتا ہے. سبحان اللہ. وہ امام ہے اور باپ مقتدی ہے، وہ نماز پڑھا رہا ہے، باپ پیچھے کھڑ کے نماز پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور سارے گاؤں والے کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا تجویز سے قرآن مجید یہ بچہ پڑھاتا ہے. جب بھی باپ وہ اولاد کو دیکھتا ہے نا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. میں کئی بار بولا ہوں، کئی باپ ایسے ہیں ان کی پہچان بچوں سے. یہ کون ہیں بھئی؟ میں نے اس سے پہلے کہا، آج دوبارہ کہہ رہا ہوں. ہمارے کرناٹکا میں 2 بھائی ہیں اور دونوں مدنی عالم ہیں. سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے؟ ہمارے کرناٹکا میں 2 بھائی ہیں اور دونوں مدنی عالم ہیں. مان لیجئے ان کے والد یہاں آ گئے، آپ نہیں پہچانیں گے، آپ نہیں پہچانیں گے آپ. اور جب یہ کہا جائے اچھا یہ فلاں کیا والد ہیں، ہاں ان کی پہچان ان کی اولاد ہے. کئی ماں باپ ایسے ہیں ان کی پہچان جو ہے سبحان اللہ ان کے بچوں سے ہے. جب بچے اس لائق ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی آنکھوں کو اللہ ٹھنڈک پہنچاتا ہے. اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ ہے. اللہ ہماری اولاد کو، چاہے وہ مرد ہو یا لڑکی ہو یا لڑکا، دونوں، بلکہ لڑکی کے بارے میں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میرا اپنا تجزیہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے جی. کئی لڑکے ایک طرف اور ایک لڑکی ایک طرف، ہمیشہ میرا یہ ماننا ہے. کئی لڑکے ایک طرف اور ایک بچی اگر نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو. حدیث میں جو لفظ کہا گیا ہے، جب بھی وہ لفظ پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ. کیا جملہ ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، جہنم کی آگ اور باپ کے بیچ میں، جہنم کی آگ اور والد کے بیچ میں یہ بچیاں جو نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، پردہ بن کر کھڑی ہو جائیں گی. میرے باپ کو آگ نہیں چھوئے گی. اللہ اکبر. یہ حدیث صحیح ہے. کیا مولوی صاحب مدنی عالم میں بیٹھے، سبحان اللہ، پوچھیں آپ. کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ. یہ بیکو بچیاں، یہ لڑکیاں جس کے لیے تم نے ادارہ کھولا ہے، اگر یہ نیک ہو گئی، قیامت کے روز اے والدین، اے باپ، تمہارے اور جہنم کی آگ کے بیچ میں یہ بچی پردہ بن کے کھڑی ہو جائے گی. اللہ اکبر. اللہ ہماری بچیوں کو ایسی بنائے، اللہ ہماری بچیوں کو ایسی بنائے. نیک ہو دنیا میں فائدہ ہے. اگر بچے نیک ہو جائے، مرنے کے بعد جو آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے، آپ میں کہ ہر آدمی وہ حدیث جانتا ہے، آدمی جب مر جاتا ہے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، 3 چیزوں سے عمل جاری رہتا ہے. ایک چیز بتائیں، تھوڑا پانی ملے، بتائیں بھائی ایک چیز. جی، پہلی چیز کیا ہے؟ مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچنے والی پہلی چیز کیا ہے؟ بولیں، آپ جانتے ہیں. آپ پہلی چیز کون سی ہے؟ بولے نا. علم ينتفع به. جو ترتیب میرے نبی کی ہے، ترتیب میں پہلا نمبر اس کا ہے. علم چھوڑ کر جاؤ، تمہارے مرنے کے بعد بھی اس علم سے فائدہ اٹھایا جائے. آج میں یہاں کھڑ کے تقریر کر رہا ہوں، کاکا عمر کی خبر میں اس کا ثواب پہنچ رہا ہے. کل انشاءاللہ یہ بنانے والے مر جائیں گے. ارے 100 سال کے بعد تو مریں گے نا کم سے کم. یہ بنانے والے مر جائیں گے، یہ علم چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے جانے کے بعد بھی یہ علم انہیں کام آئے گا. اللہ اکبر. علم ينتفع به. ایسا علم چھوڑ کر جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی اس علم سے فائدہ اٹھایا جائے. اللہ اکبر. دوسرا، صدقۃ جاریہ. صدقہ جاریہ. مسجد بنا کر چلے گئے یا ایسا کوئی ادارہ بنا کر چلے گئے، مرنے کے بعد بھی وہ جاری ہے اس کا ثواب.
تیسرا ہے ولد صالح یدعو لہو، اولاد اگر نیک ہو سبحان اللہ اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی والدین کو ہوتا ہے۔ پہلی بار حدیث پڑھا میں، انس ابن مالک اس کے راوی ہیں، بڑا اچھا لگا دل کو۔ سبع یجری اجرہن للعبد بعد موتہ وہو فی قبرہ، اگر ہو سکے تو اسے لکھ کے رکھنا انشاءاللہ، رکھیں گے؟ 7 چیزیں ایسی ہیں، 7 آدمی کے مرنے کے بعد بھی آدمی کو قبر میں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ کتنی چیزیں؟ ضرورت ہے یا عنوان مکمل کر لوں؟ جی اس کی ضرورت ہے یا آپ تحقیق کر لیں گے انشاءاللہ؟ مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ جملہ نبی کا کیسا ہے دیکھو، یجری اجرہن للعبد بعد موتہ وہو فی قبرہ، قبر میں موت کے بعد اس کا اجر اسے ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پہلے نمبر پر ہے وہاں بھی من علم علما، جس نے کسی کو علم سکھا دیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے 2 سال 3 سال پہلے اس موضوع پر میں نے جمعہ کا خطبہ دیا، اور یہی حدیث پر جمعہ کا خطبہ میں ایک عالم کو بڑا چاہتا ہوں، مدینے میں رہتے ہیں، مسجد قباء کے خطیب ہیں۔ کون؟ بہت میں چاہتا ہوں ان کو، نام ہے سلیمان روحیلی۔ کیا نام؟ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ، بہت چاہتا ہوں میں، پتہ نہیں اللہ نے ایک خاص محبت سلیمان روحیلی۔ پہلی بار زندگی میں جب مسجد نبوی میں گیا، میں جمعہ کا دن تھا، عصر کی نماز کا ٹائم تھا، میرے کانوں میں ایک بیان کی آواز آ رہی تھی، میں ڈھونڈتے ہوئے گیا، پہلا آدمی جن کی تقریر اور جن کا بیان میں نے مسجد نبوی میں سنا وہ سلیمان روحیلی تھے۔ بڑا اچھا لگا، انہوں نے جمعہ کے خطبے میں یہ جملہ کہا، 7 چیزیں مرنے کے بعد جو کام آتی ہیں، پہلی چیز ہے علم، اور انہی کا جملہ کہتا ہوں۔ علم کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی عالم ہو اور علمی کام کر کے چلے جائیں، ان کا جملہ کہہ رہا ہوں، نام لے کر کہہ رہا ہوں۔ باپ کو چاہیے اپنے بیٹے کو وہ خود سورہ فاتحہ سکھائے، یہ بھی علم ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی نہیں آئی بھائی؟ سورہ فاتحہ باپ کو چاہیے، اس لیے کہ مرنے کے بعد سب سے زیادہ جو چیز پہنچ رہی ہے وہ علم ہے، اور سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے۔ اپنے بچے کو خود آپ بیٹھ کر سورہ فاتحہ سکھائیے گا، وہ جتنی بار نمازیں پڑھے گا اور جتنی نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھے گا، مرنے کے بعد بھی وہ فائدہ آپ کو پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسی 7 چیزیں ہیں، عنوان میرا ذرا الگ ہو جائے گا، مرنے کے بعد کے اعمال پر ہو جائے گا۔ اگر بچہ نیک ہے، دنیا میں فائدہ ہے، مرنے کے بعد فائدہ ہے، قبر میں فائدہ ہے، اور انشاءاللہ جنت میں تک الحمدللہ اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اور اگر بچہ برا ہے تو قرآن مجید نے 2 جملے اس کے لیے استعمال کیے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اگر بچوں کی تربیت آپ نے صحیح نہیں کی، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور قرآن نے ایک دوسری جگہ استعمال کیا ہے، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری کچھ بیویاں اور تمہارے کچھ بچے دشمن ہیں۔ اللہ کے لیے جملہ غور سے سنو، بچے نیک ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک، بچے نیک ہیں مرنے کے بعد بھی فائدہ، بچے نیک ہیں قبر میں فائدہ، بچے نیک ہیں جنت میں فائدہ۔ اگر بچے برے ہو جائیں، تربیت نہیں کی جائے بچوں کی، تو قرآن کہتا ہے یہ فتنہ ہے اور یہ تمہارے دشمن ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے ڈریے گا، اللہ سے ڈریے گا۔ کس کی ذمہ داری ہے بچوں کو صحیح تربیت کرنا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ اب میرے عنوان کا دوسرا رخ 10-15 منٹ میں انشاءاللہ اپنے عنوان کو میں ختم کر انشاءاللہ اپنی بات ختم کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ارے بولو نا بھائی، کچھ تو بولو۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے۔ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ کس کی ذمہ داری؟ کون بچوں کی تربیت کرے گا؟ مرد کی ذمہ داری ہے یا عورت کی ذمہ داری؟ ماں کی ذمہ داری ہے یا باپ کی ذمہ داری ہے؟ کون بچوں کی تربیت کی ذمہ داری لے گا؟ کون ہے بھائی؟ ہمارے پاس کیسا معلوم؟ بچہ نیک ہو گیا تو سب کریڈٹ لیتے ہیں، میرے طرف سے ہوا۔ اگر بچہ خراب ہو گیا، باپ ماں کو ڈانٹتا ہے کہ تمہاری وجہ سے خراب ہوا، اور کبھی کبھی ماں یہ کہتی ہے تمہاری وجہ سے خراب ہوا۔ ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں، نیک ہو گئے تو سارا کریڈٹ خود لیتے ہیں،
اور اگر بچے خراب ہو گئے تو سبحان اللہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں. میں 2 حدیثیں پڑھتا ہوں, اللہ کرے وہ حدیث مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان دونوں حدیثوں میں بتا دیا گیا ہے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے. عمل کریں گے انشاءاللہ, عمل کریں گے. سن لیجئے حدیث, سبحان اللہ. انس بن مالک, آرام سے. انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ سائل, بے شک اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا, کل راعن, ہر ذمہ دار سے, اما استرعاہ, اس ذمہ داری کے بارے میں جو اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے, احفظا ام ضیع, یہ ذمہ داری تم نے اس کی حفاظت کی یا اسے ضائع کر دیا, حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں تک کہ مرد سے پوچھا جائے گا, غور سے سنو, یہاں تک کہ مرد سے پوچھا جائے گا اس کے گھر کے بارے میں. ہم بھی ذمہ دار ہیں. کون ذمہ دار ہیں؟ ارے بولو نا جی. باپ بھی ذمہ دار ہے, باپ بھی تربیت کا ذمہ دار ہے. اور تربیت کہاں سے شروع کرنی ہے, کہاں سے بچے کی تربیت شروع کریں, ذرا تیزی سے بتاتا ہوں. جی ہاں, بچہ پیدا ہونے سے پہلے بچے کے لیے دعا کرو. کرتے کیا؟ نبیوں کی دعا دیکھو, ربی حبلی, ربی حبلی, ارے بولو بھائی, ربی حبلی من الصالحین. بچہ پیدا ہونے سے پہلے دعا کرنا, اللہ نیک بچہ عطا فرما. ایک بار ایک اچھے میرے دوست مدنی عالم کی تقریر میں ایک جملہ سنا. اللہ کی رسول پیدا ہونے سے 2500 سال پہلے نبی کے لیے دعا کی گئی. اللہ کے نبی پیدا ہونے سے پہلے 2500 سال پہلے, ربنا وبعث فیہم رسولا, یہ دعا ہے قرآن میں ہے, اے اللہ ایک رسول کو بھیج. پیدا ہونے سے پہلے آپ بچے کے لیے دعا کریں, اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اگر باپ ہے باپ دعا کرے, نانا ہے نانا دعا کرے, دادا ہے دادا دعا کرے, پیدا ہونے سے پہلے دعا کرے. دوسری بات, سبحان اللہ, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرض نماز مسجد میں پڑھے, نفل نماز گھر میں پڑھے انشاءاللہ. بچوں کی اس میں تربیت ہے, بچوں کی اس میں تربیت ہے. کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے افضل نماز گھر میں نماز ہے سوائے فرض نماز کے. بڑا مقصد ہے اس کے پیچھے. آپ جب گھر میں نماز پڑھیں گے نا, تمہارا 1.5 سال کا بچہ, یا تم بڑے ہو گئے ہو, تمہارا پوترا, تمہاری پوتری, تمہارا نواسا, تمہاری نواسی تمہارے بازو آ کر کھڑی ہو جائے گی. تمہارا بچہ تمہارے بازو کھڑا ہو جائے گا, تم اللہ اکبر بولے گے وہ بھی اللہ اکبر کھڑا ہو جائے گا. تم رکوع میں جاؤ گے وہ بھی رکوع کو جائے گا. ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ارے ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ تربیت ہے. نفل نمازیں گھر میں پڑھو, اس سے اولاد کی تربیت ہوگی. اور ساتھ میں نبی نے یہ بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو, اور اگر 10 سال کا ہو جائے نماز چھوڑنے پر, ماشاءاللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, مڈیشور میں اور بھٹکل میں کئی بار اللہ نے آنے کا موقع دیا ہے. ماشاءاللہ یہاں نماز کی اچھی پابندی ہے بھائی, میں نے دیکھا ہے. اللہ اسے نظر سے بچائے, اللہ یہ پابندی کو باقی رکھے. اللہ 7 سال کی عمر سے نماز پڑھانے کے اللہ بچوں کو ہمیں توفیق عطا فرمائے. پتہ یہ چلا میرے بھائی, سبحان اللہ, تربیت اولاد شروع سے ہونی چاہیے, اور یہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے. ہاں, یہ آخری جملہ ہے میرا 10 منٹ کا انشاءاللہ. وہ جملہ بولنے سے پہلے ایک چیز کہتا ہوں, غور سے سننا. باپ اگر نبی ہو, ماں خراب ہو, بچے اچھے نہیں ہوں گے. سمجھے میرا جملہ؟ سمجھے میرا جملہ؟ سمجھ میں آیا؟ کم سے کم 10 بار بولا ہوں میں تقریروں میں. باپ اگر پیغمبر بھی ہو, ماں اگر غلط ہو, ماں اگر غلط عورت ہے, تو پھر وہ بچہ کبھی اچھا نہیں ہوگا. دلیل, نوح علیہ السلام کا بیٹا کون؟
میں مولوی صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں. کیا بھائی مولوی صاحب کے بیٹے ہو کر ایسا نہیں, میں مولوی صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں. باپ اگر پیغمبر بھی ہو, ماں اگر غلط ہو, ماں اگر بے پردہ ہو, ماں اگر بے حجابی کرتی ہو, ماں اگر فتیل ہو, تو اللہ کی قسم وہ بچے اچھے نہیں ہوتے. ماں کا بڑا کردار ہے. علماء اکرام کا جملہ ہے, اثر المرأة فی تربیت الاولاد, اثر المرأة فی تربیت الاولاد. اولاد کی تربیت میں ماں کا بڑا کردار ہے, ماں کا بڑا کردار ہے. اور اس موقع پر میں الحمدللہ میسور کی جامعہ مسجد میں بھی بولا تھا, اور یہی عمر فاروق مدنی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے. میں اور عبدالعظیم مدنی صاحب ہم دونوں اڑیسہ سے فلائٹ میں آ رہے تھے. اڑیسہ سے فلائٹ میں ہم دونوں آ رہے تھے. فلائٹ تھوڑا سا ٹربولنس میں تھوڑا ہل رہی, تھوڑا شیک ہو رہی تھی. تو میں بھی جو ہے آگے کی سیٹ کو پکڑ لیا, اور شیخ عبدالعظیم صاحب بھی پکڑ لیے, اس لیے کہ ہم کو ایسا لگتا ہے آسمان میں ہے, شیک ہوتی ہے تو ذرا سا ڈر لگتا ہے, انسان ہے. میں نے اسے دور کرنے کے لیے بات شروع کی. میں نے شیخ سے کہا, شیخ ہمیں ایسا لگتا ہے ہم نے ہماری عورتوں کو بڑا پیچھے رکھ دیا ہے. جو فلائٹ اڑا رہی ہے وہ ایک لڑکی ہے. اللہ اکبر. وہ ایک پائلٹ جو تھی نا وہ لڑکی تھی, اور غیر مسلمین نے اپنی بچیوں کو اتنا آگے بڑھایا ہے, جس پلین میں ہم بیٹھے ہیں اسے اڑانے والی ایک عورت ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے, آپ کیا کہتے ہیں شیخ؟ تاکہ باتوں میں رکھے تو سفر گزر جائے گا نا. شیخ نے بڑا اچھا جملہ کہا, یہ بچے نوٹ کر کے اسے یوٹیوب میں ڈالے. یہ کروڑوں لوگ اسے دیکھے ہیں. کتنے؟ 10 ملین لوگ اسے دیکھے. شیخ کا جملہ اتنا اچھا تھا. شیخ نے کہا, وہ میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں, عبد القدیر, یہ عورت اگر پلین نہیں چلائے گی تو اس کی جگہ پر کوئی مرد چلائے گا, وہ جگہ خالی نہیں رہے گی. یہ عورت اگر پلین نہیں اڑائے گی اس کی جگہ پر کوئی مرد اڑا لے گا, وہ جگہ خالی نہیں رہے گی. مگر اس عورت کو اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے, ایک ماں ہونے کی ذمہ داری, ایک بیوی ہونے کی ذمہ داری. اگر وہ ذمہ داری یہ نہیں نبھائے گی تو دنیا میں کوئی اور وہ ذمہ داری نہیں نبھا پائے گا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بھائی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی کتنا اچھا جملہ تھا یہ. کوئی اور دنیا میں وہ ذمہ داری نہیں. تمہاری جگہ کوئی اور ماں نہیں بن سکتا ہے, تمہاری جگہ کوئی اور بیوی نہیں بن سکتا ہے. وہ تمہیں ہی کرنی پڑے گی وہ ذمہ داری. تم ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, جو بننا چاہتی ہو بنو, تمہاری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تم اچھی ماں بنو پہلے. اللہ اکبر. تم اچھی بیوی بنو. اور ایسے ہی ایک میرے دوست کا جملہ ہے, آج ڈاکٹر بچیوں کی کمی نہیں ہے, انجینئر بچیوں کی کمی نہیں ہے, ماسٹر ڈگری کرنے والی بچیوں کی کمی نہیں ہے. کمی ہے مثالی ماں کی اور وفادار بیوی کی. آیا سمجھ میں؟ ارے آیا نہیں آیا سمجھ میں؟ میرے موضوع پر آ گیا ہوں. ماں کے کردار پر میں اتر چکا ہوں. سبحان اللہ. یہ کردار آپ کو ہی نبھانا پڑے گا. اور یاد رکھو میری بہنوں, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, میں نے اللہ کے رسول کی حدیث کو نوٹ کیا ہے. نبی ایک حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے. حدیث آپ سبھی لوگ سنے ہیں, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. امام سے اس کی ذمہ داری پوچھی جائے گی. امام سے مراد مسجد کا امام نہیں ہے, مسلمانوں کا امام, مسلمانوں کا قائد, اس سے پوچھا جائے گا. اور آدمی سے اس کی ذمہ داری. اب یہ جملہ میں عربی میں جو نبی نے کہا دیکھ کر پڑھتا ہوں, وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهَا. میں ہمیشہ جب بچیوں کو میں پڑھاتا ہوں, میں بھی کچھ بچیوں کا ٹیچر ہوں, ہمیشہ یہ جملہ بولتا ہوں, قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ہر عورت سے یہ سوال کرے گا. کیا سوال ہوگا؟ کون یہ سوال یہاں سے لے کر جائیں گے انشاءاللہ؟ بتائیں کون لے کر جائیں گے انشاءاللہ؟ ہو گیا پونا گھنٹہ, 45 منٹ میرے ہو چکے ہیں الحمدللہ. کون لے جائیں گے یہاں سے؟ بتاؤ بھائی. یہ عربی میں پڑھتا ہوں, دیکھو میں
والمرأة راعية على أهل بيت زوجها. عورت ذمہ دار ہے شوہر کے گھر کی. کس کی ذمہ دار؟ میرے ساتھ چلو, کس کی ذمہ دار؟ وَوَلَدِهِ اور شوہر کے بچوں کی. تم سے اللہ سوال کرے گا قیامت کے روز, تم نے بچوں کی تربیت کیسی کی ہے؟ اللہ اکبر. بچ نہیں پاؤ گی, بچ نہیں پاؤ گی. وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهَا, اور یہ اس کے بارے میں پوچھی جائے گی. اس لیے عورت کا کردار بڑا اہم ہے. سبحان اللہ. میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر اللہ سے دعا کر کر اپنی بات کو میں ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں. جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں, کبھی موقع ملے تو تاریخ کا مطالعہ کیجئے انشاءاللہ. اللہ ہمیں ہمارے اسلاف کی تاریخ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جملہ سمجھے میرا؟ امام بخاری کون ہیں؟ کون سی عمر میں امام بخاری نے پہلی کتاب لکھی تھی؟ قرآن و حدیث والوں کو نہیں معلوم ہے, دوسروں کا بات میں چھوڑ دیجئے. کون ہے امام بخاری؟ ان کی تاریخ کیا ہے؟ ان کی سیرت کیا ہے؟ اگر آپ 100 لوگوں سے پوچھو, میرے خیال میں 10 آدمی بھی جواب نہیں دے پائیں گے. امام بخاری کے بننے میں, محدث بننے میں ان کی ماں کا کردار ہے. اللہ اکبر. ہے نہیں ہے بھائی؟ اشارہ اگر کافی ہے تو آگے بڑھ جاتا ہوں. جی, امام بخاری کے بننے میں ماں کا کردار ہے. دونوں آنکھ چلے جانا, تہجد میں اٹھ کر ماں کا دعا کرنا, اے اللہ میرے بچے کی آنکھ لوٹا دے. وہ کیا ماں تھی اور اس نے کیسے دعا کی ہوگی, سبحان اللہ. اور اللہ عز و جل کا دوبارہ آنکھوں کی روشنی لوٹا دینا, یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ امام بخاری کی والدہ کا سلسلہ ہے. میں 10 جگہ بولا ہوں. میں خود بیٹھا ہوں, مکے میں بیٹھا ہوں, جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کی تقریر کر رہے ہیں عبدالرحمن سدیس. میں خود بیٹھا ہوں اس میں, کوئی اور نہیں. 14 لوگ میرے ساتھ ہیں, میرے ساتھی. وہ ترجمہ پوچھ رہے ہیں, میں ان کو بول رہا ہوں جمعہ کے بعد انشاءاللہ یہ خطبے کا ترجمہ بتاؤں گا انشاءاللہ. عبدالرحمن سدیس تقریر کرتے 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 ہچکیاں لینا شروع کر لی, رونا شروع کر لی. اور انہوں نے ایک جملہ کہا, میں نے 10 بار کہا ہے جملہ. عبدالرحمن سدیس کا جملہ ہے, میری یہ حیثیت نہیں کہ میں مکے کا امام بنوں, یہ میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے. اللہ نے آج مجھے مکے کا امام بنایا ہے. اور آپ نے بھی سنا ہوگا, پیپر میں بھی آیا ہے. جانتے ہیں نہیں؟ جانتے نہیں جانتے؟ ارے بھائی آئے, سب جانتے ہیں نا, ماشاءاللہ. اگر جانتے ہیں تو اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری دعاؤں میں کیا تاثیر ہے آپ جانتی ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, کتنے امام چاہیے آپ؟ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں, میں 3 سال کا بچہ, اس عمر سے میں میری ماں کو دیکھ رہا ہوں. 3 سال کی عمر سے دیکھ رہا ہوں. میری ماں رات میں اٹھتی, تہجد میں کھڑی ہوتی, مجھے بھی اٹھاتی, مجھے وضو بنواتی. مجھے وضو بنانا نہیں آتا, مجھے وضو بنواتی اور ساتھ میں لے کر کھڑی ہو جاتی. غور سے سننا میری بہنوں, اللہ کے لیے غور سے سننا. وہ عادت جو مجھے 3 سال کی عمر سے پڑی ہے, مرتے دم تک اللہ نے وہ باقی رکھا ہے. جتنے بھی امام گزرے ہیں, امام شافعی ہو, امام احمد ابن حنبل ہو, امام بخاری ہو, کوئی بھی امام ہو دنیا کے اندر, الحمدللہ ان کی تربیت میں, ان کے سوارنے میں, ان کے بنانے میں, ان کو تراشنے میں, ان کو آگے بڑھانے میں ماں کا کردار رہا ہے اور ماں کی دعاؤں کا اثر رہا. آج بھی میں امہات المؤمنین سے گزارش کرتا ہوں, آج بھی اگر چاہیں آپ لوگ, آپ نیک بن جائیں, بچے بھی نیک بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ماں نمازی بن جائے, بچے بھی نمازی بن جائیں گے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ عز و جل ہماری بہنوں کو اللہ تبارک و تعالی, جن کا نام حفصہ ہے, کسی کا نام فاطمہ ہے, کسی کا نام عائشہ ہے, کسی کا نام خدیجہ ہے, کسی کا نام آسیہ ہے. ہمیشہ میں بولتا ہوں یہ نام رکھنا آسان ہے, ان کے جیسا بننا مشکل ہے, ان کے جیسا بننا مشکل ہے. آنکھ روتی ہے کبھی کبھی, یقین مانیے. حضرت فاطمہ نے کہا تھا رضی اللہ عنہا, میں مر گئی میرا جنازہ رات میں اٹھانا, میں مر گئی میرا جنازہ رات میں اٹھانا. اس لیے کہ جنازے ایسے نہیں ہوتے تھے گہوارے کی شکل میں, اوپر ایک کپڑا ڈالا جاتا. آج بھی آپ مکے میں دیکھ سکتے ہیں, مدینے میں دیکھ سکتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو میرے جنازے پر غیر محرم کی نگاہ پڑے,
اور وہ کتنی موٹی ہے وہ اس کے دل میں خیال آئے، اس لیے میرے جنازے کو بھی رات میں اٹھانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کی جو مائیں بھی ہیں، اس میں بچیاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، فوٹو پکڑنا، فیس بک میں ڈالنا، فوٹو پکڑنا، یوٹیوب میں ڈالنا، فوٹو پکڑنا، پتہ نہیں کہاں کہاں ڈالنا، اور اس کے بعد اسے دیکھتے بھی رہنا کتنے لوگوں نے لائک کیا ہے، کتنے لوگ اسے دیکھے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو اللہ امہات المومنین جیسا بنائے، اللہ انہیں ان کی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے کردار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے نبھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح تربیت اللہ ہمیں ہماری اولاد کو کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجئے۔ آج جن کا انتقال ہوا ہے، کاکا سعید ان کا نام ہے، کاکا سعید ان کا نام ہے، عمر آباد کے معتمد عمومی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے انسان ہونے کے ناطے جو غلطیاں ان سے ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے، اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اللہ انہیں عذاب قبر سے بچائے، اللہ جنت کی کھڑکی اللہ ان کے لیے کھول دے۔ اور ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جن بھائیوں نے اس ادارے کو بنایا ہے، یہ مدرسہ کلیت البنات قائم کیا ہے، اللہ اس کا اجر دنیا آخرت میں اللہ یہ بھائیوں کو عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔